علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شیر جنگ نے ہاتھی مارا۔ اولیو سمیتھس ہمالیہ کے جنگلوں میں برسوں گھومتی پھرتی رہی۔ اس کے تجربات دلچسپ بھی ہیں اور معلومات افزا بھی۔ خودنوشت کی تلخیص خورشید الزماں کے قلم سے۔ شیر کے شکار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاتھی پر بیٹھ کر کیا جائے۔ اس طریقے کو ہم لوگ گھومنگ کہتے تھے اور زیادہ تر اسی کو اپناتے۔ سپہر کے وقت تقریباً 3 بجے ہاتھی پر سوار نکل کھڑے ہوتے اور جنگل جنگل گھوما کرتے۔ آنکھیں زمین پر جمی ہوتی اور کان جانوروں اور پرندوں کی آواز پر۔ مرغ سے لے کر شیر تک کسی بھی جانور کا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس طریقے سے شیر کا شکار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مہاوت بہادر اور دلیر ہو۔ شیر دیکھ کر مہاوت گھبرا جائے تو ہاتھی فوراً محسوس کر لیتا ہے اور خود بھی ڈر جاتا ہے۔ ہتھنی نر کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ ہاتھی بالعموم بے وفا اور بعض اوقات انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ہتھنیاں تھیں، ایک کا نام دیسی تھا اور دوسرے کا کیتھلین۔ دونوں بڑی اچھی اور سدھی ہوئی تھیں۔ عام طور پر انجیر کی چھال پر گزر بسر کرتی۔ مہاوت کی طرح ہر ہاتھی کو خوراک دینے والا بھی الگ ہوتا ہے، جسے چارہ کٹ کہتے ہیں۔ چارہ کٹ روزانہ جنگل میں جاتا، انجیر کے درخت پر چڑھ کر شاخیں کاٹتا اور ہاتھی پر لاد کر لے آتا۔ ہاتھی ان شاخوں سے چھال اتار کر کھاتا۔ ہاتھی پتے بالکل نہیں کھاتے، شکر، پھل اور روٹی بھی ان کا من بھاتا کھا جائے۔ انڈا انہیں بالکل نہیں بھاتا۔ ایک بار میں نے کیتھلین کو انڈا ملا ہوا ایک کیک دیا۔ اس نے کیک سونڈ میں لے تو لیا مگر پھر فوراً پھینک دیا اور مارے غصے کے اپنی سونڈ زمین پر پٹکنے لگی۔ ہاتھی گنا بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ سفر کے دوران میں چرنے لگتے ہیں۔ جب بھی کوئی جڑ یا پودا اکھاڑتے ہیں، زمین پاؤں سے کوٹ کر ہموار کر دیتے ہیں۔ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، بالکل صاف پانی، میلے اور گندے پانی کے قریب تک نہیں پھٹکتے۔ نہاتے بھی ہیں تو صاف ستھرے پانی میں۔ نہلانے کا فرض چارہ کٹ انجام دیتے ہیں۔ ہاتھی کی دم پر بالوں کا گچھا سا ہوتا ہے۔ ہندوستانی ان بالوں کے بڑے شوقین ہیں اور انہیں جادو ٹونے ٹوٹکوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کیتھلین پر سوار چلی جا رہی تھی کہ اس نے زور سے سونڈ گھمائی۔ وہ تو بشارت علی نے مجھے سنبھال لیا ورنہ گر پڑتی۔ جو ہی کیتھلین پیچھے مڑی، ایک آدمی چیخ مار کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے ہتھنی کی دم کے 2-3 بال نوچنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ بچ نکلا ورنہ کیتھلین اسے پاؤں تلے رونڈ ڈالتی۔ غالباً ایسی حماقت اس نے پھر کبھی نہ کی ہوگی۔ ایک بار میں ایک اجنبی ہاتھی پر سفر کر رہی تھی جو ہم نے چند روز کے لیے مستعار لیا تھا۔ مہاوت نے بتایا یہ ہتھنی گاؤں کی رہنے والی ہے اور اس سے زیادہ تر شادی بیاہ اور تہواروں میں کام لیا جاتا ہے۔ جنگلی جانوروں خصوصاً دلدلی ہرن سے بے حد ڈرتی ہے۔ شیر اور چیتے اس نے آج تک نہیں دیکھے اور اگر کوئی نظر آ جائے تو شاید اس طرح بھاگ اٹھے کہ میلوں بلکہ دنوں تک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ہمیں اس کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ تاہم میں پہلی مرتبہ اس پر سوار ہو کر جنگل میں گئی تو خاصی پریشان تھی۔ کہیں اس نے ٹھیک ہی نہ کہا ہو، یہ ہتھنی اتنی ہی ڈرپوک ہے تو جان کی خیر نہیں۔ طرح طرح کے وسوسے کانٹے بن کر دل میں چبھنے لگے۔ ہم کوئی 1 ہی میل گئے تھے کہ لنگوروں کی چیخیں سنائی دیں۔ میں نے دوربین سے دیکھا، وہ تقریباً 400 گز دور گھنی گھاس کے وسیع میدان کے اس پار سمل کے بلند و بالا درختوں پر بیٹھے تھے۔ ان درختوں کی طرف چلو، میں نے مہاوت سے کہا۔ وہ لیتو لال کرنے لگا۔ زمین دلدلی ہے، کوئی ہرن گھاس میں چھپا ہوا نظر آ گیا تو ہتھنی بھاگ کھڑی ہوگی۔ تم چلو تو صحیح، میں نے پھر کہا، مگر وہ سخت خوف زدہ تھا۔
بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ ابھی ہم آدھا ہی میدان طے کر پائے تھے کہ گھاس میں ہلچل سی مچی اور 2-3 دلدلی ہرن ہمارے آگے آگے بھاگ نکلے۔ میں بدترین صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ اتھنی قدرے بے چین ضرور ہوئی، تاہم چپ چاپ چلتی رہی۔ آخر ہم اس درخت کے پاس پہنچ گئے جس پر لنگور چیخ رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میرا خیال تھا دال میں ضرور کچھ کالا ہے، تبھی لنگوروں نے اتنی چیخو پکار مچا رکھی ہے۔ کہیں نہ کہیں شیر یا چیتا ضرور چھپا ہوا ہے۔ لیکن خوب اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد مجھے کوئی غیر معمولی بات نہ دکھائی دی۔ مہاوت سے کہا، ذرا آہستہ آہستہ چکر لگاؤ۔ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ایک جگہ گھاس جلی ہوئی نظر آئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم ادھر ادھر گشت کرتے رہے، پھر واپسی کا فیصلہ کیا۔ اچانک اردلی نے، جو میرے پیچھے بیٹھا تھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک جانب اپنی نگاہیں گاڑ دیں۔ میں نے اس طرف دیکھا۔ ایک کھلی سی جگہ میں چیتا منہ میں ہرن دبائے چھپنے کے لیے گھنی گھاس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ غالباً اس نے ہمارے پہنچنے سے ذرا پہلے ہی ہرن مارا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کیموفلاج کر لیا تھا۔ پھر غور سے دیکھا تو گھاس کے بالکل کنارے پہنچ چکا تھا۔ 1 سیکنڈ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ گھاس میں غائب ہو جاتا۔ میں نے فوراً گولی داغ دی۔ گولی ہرن کو لگی اور وہ چیتے کے منہ سے چھوٹ گیا۔ چیتے نے چونک کر ہرن کی طرف دیکھا، شاید سمجھا اس میں جان پڑ گئی ہے۔ مجھے زرعی موقع مل گیا، تاک کر دوسری گولی چلائی۔ چیتا زور سے ہررایا اور دوڑ کر گھاس میں غائب ہو گیا۔ میں نے مہاوت سے چیتے کا تعاقب کرنے کو کہا، مگر وہ نہ مانا۔ کہنے لگا، ہتھنی ڈر جائے گی اور ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ خاصے اصرار پر آمادہ ہوا اور بادلِ نخاستہ ہاتھی کا رخ اس طرف موڑا جدھر چیتا گیا تھا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ چیتا جھاڑیوں میں مردہ پڑا ہوا مل گیا۔ گولی ٹھیک اس کے دل میں لگی تھی۔ ہتھنی پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، وہ بالکل پرسکون کھڑی رہی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بزدل ہتھنی نہیں، خود مہاوت ہے۔ کرسمس سے کچھ پہلے ہم پتلی دون کے کیمپ میں مقیم تھے۔ یہ مقام جمنا گوار کے راستے میں ہے جہاں ہم جا رہے تھے۔ جمنا گوار شیروں کا گھر ہے۔ ہم نے شکار کا مختصر پروگرام بنایا تھا۔ ایک رات محکمہ جنگلات کے بنگلے میں الاؤ کے گرد بیٹھے تھے کہ باہر شور سا ہوا۔ ذرا دیر بعد اردلی اندر آیا۔ ایک گاڑی بان اس کے ساتھ تھا۔ دہشت کے مارے اس کی بری حالت تھی۔ وہ اپنے چھکڑے میں سفر کر رہا تھا جسے 2 بیل کھینچ رہے تھے۔ ایک دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ دوست چھکڑے سے اترا اور جانوروں کے لیے گھاس کاٹنے ذرا آگے نکل گیا۔ تے یہ پایا کہ وہ سڑک پر فلاں جگہ اس سے آ ملے، لیکن جب گاڑی بان مقررہ مقام پر پہنچا تو اس کا دوست وہاں نہ تھا۔ بائیں جانب سے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ گاڑی بان اس آواز کی طرف بڑھا۔ کچھ فاصلے پر کٹی ہوئی گھاس کے گٹھڑ ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں کسی شیر یا چیتے نے تو حملہ نہیں کر دیا، مگر اس علاقے میں کسی نے آدم خور نہ دیکھا تھا، نہ کوئی اڑتی خبر سنی تھی۔ گاڑی بان نہتا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر دوست کو بچانا ممکن نہ تھا۔ واپس آیا، چھکڑے پر بیٹھا اور بیلوں کو سرپٹ دوڑا دیا۔ وہ 6 میل سفر کر کے ہمارے بنگلے پر پہنچا تھا۔ اندھیرا گھپ ہو چکا تھا۔ رات کے وقت جانا بے فائدہ تھا۔ اگر شیر ہی حملہ آور تھا تو بھی اس شخص کا زندہ ملنا مشکل تھا۔ واردات گھنٹوں پہلے ہوئی تھی، چنانچہ ہم صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح سویرے 2 ہاتھی لیے اور روانہ ہو گئے۔ گاڑی بان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اسسٹنٹ فاریسٹ آفیسر تھا۔ جائے واردات پر پہنچے اور پھر سڑک کے ساتھ ساتھ دور تک چلے جانے والے جنگل میں دبے قدموں داخل ہوئے۔ کٹی ہوئی گھاس ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ آگے پڑے تو بدنصیب شخص کے کوٹ کے کچھ ٹکڑے دکھائی دیے۔
زمین پر نشان ظاہر کرتے تھے کہ آدم خور اسے دور تک گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ہم ان نشانات کے ساتھ ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ جوں جوں آگے بڑھتے گئے ہمیں کپڑوں کے پرزے جہاں تہاں جھاڑیوں میں اڑے ہوئے نظر آئے۔ تقریباً 200 گز دور لاش مل گئی۔ آدم خور اس کا نچلا دھڑ سارے کا سارا چٹ کر گیا تھا اور کپڑے تار تار ہو چکے تھے۔ یہاں جھاڑیاں بے حد گھنی تھیں۔ صرف ایک چھوٹا درخت تھا جس پر مچان باندھا جا سکتا تھا، باقی سب سال کے فلک بوس درخت تھے جن کی 60 فٹ سے نیچے کوئی شاخ نہ تھی۔ اسسٹنٹ فارسٹ آفیسر نے کبھی شیر نہیں مارا تھا، وہ چاہتا تھا آج اسے موقع دیا جائے۔ ہم نے مچان باندھا اور وہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ خود ذرا دور چلے گئے۔ ہم مچان باندھ رہے تھے تو شیر کہیں قریب ہی چھپا بیٹھا تھا، لیکن گھنی جھاڑیوں کی وجہ سے ہماری نظر اس پر نہ پڑی۔ تاہم جب وہ نقل و حرکت کرتا تو گھاس صاف ہلتی نظر آتی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ فارسٹ آفیسر نے دیکھا شیر لاش کی طرف آ رہا ہے۔ اس کی رگوں پہ میں خون جوش مارنے لگا۔ شیر کے قدموں کی چاپ قریب تر آتی چلی گئی، پھر اس نے جھاڑیوں کے پتوں میں سے تھوڑا سا سر نکالا۔ فارسٹ آفیسر بالکل اناڑی تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ انتظار کرتا، شیر کو جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلنے دیتا اور جب وہ اپنے شکار کے بالکل قریب پہنچ جاتا تو گولی چلاتا۔ اس طرح گولی جم کر لگتی، لیکن نا تجربے کاری کی وجہ سے اس نے جلد بازی سے کام لیا، فوراً گولی داغ دی۔ گولی شیر کو لگی مگر زخم مہلک نہ تھا۔ وہ فرار ہو گیا اور پھر کبھی اپنا بچا کھچا شکار کھانے نہ آیا۔ زخمی شیر نہایت خطرناک اور مکار ہوتا ہے، یہی کیفیت اس کی تھی۔ اس کے ہاتھوں کئی آدمی مارے گئے۔ مکاری کی تو حد ہو گئی۔ انسانی شکار کرتا، پیٹ بھر کر کھاتا، بچا کھچا شکار چھوڑ کر چلا جاتا اور اگلی واردات 15-20 میل پرے جا کر کرتا۔ اسے مارنے کی جتنی کوششیں کی گئیں سب ناکام رہیں۔ کئی ماہ تک سارے علاقے میں خوف و دہشت کی فضا طاری رہی۔ لوگ تنہا سفر کرتے اور غروب آفتاب کے بعد گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے۔ آخر ایک شکاری نے اسے اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ ایک بھینس مار کر ضیافت اڑا رہا تھا۔ پتلی دون سے ہم جمنا گوار پہنچے۔ مجھے یہاں کا کیمپ بہت پسند تھا۔ یہ ڈویژن کے انتہائی دور افتادہ اور سنسان علاقے میں تھا۔ فارسٹ آفیسر یہاں شاذ و نادر آتے اور عام لوگ تو بھول کر ہی ادھر کا رخ کرتے۔ جمنا گوار وادی کے سر پر واقع ہے۔ دونوں اطراف کی پہاڑیاں ڈھلوان اور گھنے جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ پہاڑی نالے ایک دوسرے کو کاٹتے چلے گئے ہیں۔ دریا کی تہ ریتیلی ہے جہاں شیر بڑے مزے سے مٹر گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں کہیں انسانی قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ ہر طرف شیر کے پنجے ہی دیکھنے میں آتے۔ مناظر اور شادابی کے لحاظ سے یہ مقام جنت سے کم نہ تھا، لیکن شکار کے اکا دکا شوقین ہی اس دشوار گزار جنت کی طرف آتے۔ پہاڑیوں کے درے نہایت تنگ تھے، بس اونٹ پر سفر کر سکتے تھے، مگر ساربان عموماً گریز کرتے۔ ہر وقت یہی خطرہ رہتا، اونٹ کا پاؤں پھسلا اور ٹانگیں ٹوٹی۔ بنگلہ خستہ حالت میں تھا، کمرے تاریک تھے اور در و دیوار افسردہ اور اداس، لیکن ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس حیرت ناک وادی میں پہنچ کر جو خوشی ہوئی اس کے آگے یہ ساری پریشانیاں ہیچ تھی۔ ایک شام ہم چائے سے جلد فارغ ہو گئے اور سیر کو نکل کھڑے ہوئے۔ راستہ وہ اختیار کیا جو پہاڑی کے ساتھ چکر کھاتا ہوا جاتا تھا۔ ایولین کے پاس 2 نالی رائفل تھی اور میرے ہاتھ میں مینلچر۔ کچھ 2 فرلانگ چلے ہوں گے کہ موڑ آ گیا۔ ابھی موڑنے بھی نہ پائے تھے کہ سامبر کی ڈری سہمی آواز سنائی دی۔ سامبر بے سبب نہیں چیختا۔ ایولین رک گیا، پیچھے مڑا اور چل کھڑا ہوا۔ میں وہیں موڑ پر کھڑی دیکھنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکا، رائفل چھتیائی اور فائر کر دیا۔ اس کا ہدف سامبر نہیں ہے، یقیناً کوئی شیر یا چیتا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ آہستہ آہستہ چل کر ایولین کے پاس پہنچی۔ اس نے گولی ایک شیرنی پر چلائی تھی جو راستے کے نیچے پہاڑی نالے میں تھی۔
غالباً وہیں پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس نے یقیناً ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہماری ہاتھ میں تھی۔ ایولین نے گولی چلائی تو شیرنی جست لگاتی بھاگ کھڑی ہوئی اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایولین کو یقین تھا کہ گولی کاری لگی ہے۔ زخمی درندے کا پیدل تعاقب سخت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ہم ہاتھی لینے بنگلے میں آئے۔ کیمپ میں ہلچل برپا تھی۔ ان لوگوں نے گولی کی آواز سن لی تھی۔ ہاتھی کا ہودج باندھنے میں گھنٹہ لگ گیا، تاہم یہ تاخیر مفید ثابت ہوئی۔ اگر شیرنی شدید زخمی ہوئی تھی تو وہ ہمارے پہنچنے تک مر چکی ہوگی۔ بصورت دیگر فوری تعاقب سے وہ ہم پر حملہ کر دیتی۔ شیرنی جس جگہ کھڑی تھی وہاں خون جمع ہو گیا تھا، اور جس طرف وہ بھاگی تھی ادھر خون کی ایک لمبی لکیر چلی گئی تھی۔ ہاتھی نپے تلے قدم رکھتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ہم نے بندوقیں اور رائفلیں بھر لی تھیں، انگلیاں ٹریگر پر تھیں۔ شیرنی کسی وقت بھی حملہ کر سکتی تھی اور ہم بالکل تیار تھے۔ جوں جوں آگے بڑھتے گئے پہاڑی نالہ ایمفی تھیٹر کی شکل اختیار کرتا گیا، جس کے چاروں طرف ڈھلوان پہاڑی ابھری ہوئی تھی۔ راستہ اس قدر تنگ ہو گیا تھا کہ ہاتھی کا گزرنا ممکن نہ رہا تھا۔ ہم نے ابھری ہوئی پہاڑی پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر چڑھائی ہاتھی کے لیے زبردست کارنامے سے کم نہ تھی۔ پہاڑی بہت تنگ تھی، تقریباً 2 فٹ چوڑی، دونوں طرف زمین 60 فٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ گہری تھی۔ ہاتھی بلا شبہ تنے ہوئے رسے پر چل رہا تھا۔ پہاڑی پر سے ایمفی تھیٹر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا شیرنی حملہ کرنے کے لیے مستعد کھڑی ہے۔ ایولین نے شست باندھی اور گولی داغ دی۔ مان دل دہلا دینے والی گرج سنائی دی اور زخمی درندے نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہاتھی زور سے چنگاڑا اور چٹان کے ساتھ دوڑنے لگا۔ ہم اس کے ساتھ چمٹ گئے اور اسے ٹھہرانے کی کوشش کی۔ دوڑتے ہوئے ہاتھی سے فائر کرنا ناممکن تھا۔ نہایت اعصاب شکن لمحات تھے۔ ہاتھی دوڑ رہا تھا اور ہم کسی وقت بھی گہرے ایمفی تھیٹر میں گر سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے شیرنی اس قدر شدید زخمی تھی کہ پورا زور لگانے کے باوجود ہم اس کے چنگل میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہے۔ ہاتھی بکٹٹ دوڑتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں سے پہاڑی نشیب میں اتر رہی تھی۔ ہم زندگی کے فیصلہ کن لمحے سے دوچار تھے۔ سوال یہ تھا، کیا ہاتھی رک جائے گا یا فضا سے چھلانگ لگا دے گا؟ ہاتھی دوڑتے وقت بھی اس قدر نپے تلے قدم رکھتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ بے حد زیرک ہوتے ہیں۔ ہاتھی دوڑتے دوڑتے یکدم رک گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے کس طرح مڑا جائے۔ آخر الٹے قدموں واپس ہوئے، بالکل اس طرح جیسے تنگ گلی میں موٹر پیچھے کی طرف چلتی ہے۔ بڑی مشکل اور جان کا جدوجہد سے یہ مہم سر ہوئی۔ اس دوران میں شیرنی نیچے بیٹھی ہولناک انداز میں غراتی رہی، لیکن قسمت ساتھ تھی، وہ ہلنے جلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ کھلی جگہ پر پہنچ کر ایولین نے شست باندھ کر گولی چلائی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اسے ہاتھی پر لادا اور کیمپ میں آ گئے، جہاں نوکروں نے بڑی دھوم دھام سے ہمارا استقبال کیا۔ 2-3 روز بعد شیرنی کا ایک بچہ بھی مہاوتوں کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ کئی ماہ ہمارے گھر پر رہا، بڑا ہی پیارا تھا، جلد ہی پل گیا۔ تاہم مجھے ہر وقت یہی فکر رہتی، کھیل کود کے دوران میں کسی کو زخمی نہ کر دے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اسے لکھنؤ کے چڑیا گھر بھیج دیا جائے۔ ایک کلرک سے کہا کہ ننھے شیر کو ریلوے اسٹیشن لے جائے اور لکھنؤ کے لیے بک کرا دے۔ وہاں ایک دلچسپ لطیفہ ہو گیا۔ کلرک نے واپس آ کر بتایا کہ اسٹیشن ماسٹر 200 روپے کرایہ مانگتا ہے۔ صاحب خود جا کر بات کریں۔ ایولین خود گیا اور بولا، اسٹیشن ماسٹر صاحب، کیا یہ 200 روپے کا ہے؟ جناب، شیر وحشی جانور ہے، کرائے کا شیڈول کہتا ہے اسے الگ ویگن میں بھیجنا چاہیے اور پورے ویگن کا کرایہ 200 روپے۔ یہ وحشی جانور نہیں، پالتو ہے۔ ذرا مجھے شیڈول تو دکھائیے۔
یہ دیکھیے بابو جی، یہ پپی ہے اور شیڈول کہتا ہے پپی کا کرایہ 2.5 روپے لگے گا۔ بہت اچھا جناب، آپ اگر کہتے ہیں یہ پپی ہے تو پھر میں اسی حیثیت سے اسے بک کیے دیتا ہوں، لائیے 2.5 روپے۔ کچھ عرصے بعد اسٹیشن ماسٹر کو ایک اور حیاتیاتی مسئلے سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک شکاری کے ہاتھ کچھوا لگ گیا اور وہ اسے گھر بھیجنا چاہتا تھا۔ بیچارے اسٹیشن ماسٹر نے بڑی مغزماری کی، کرائے کا شیڈول چھان مارا مگر کہیں کچھوے کا ذکر نہ تھا۔ آخرکار اس نے اسے کیڑا قرار دے کر مفت بک کر لیا۔ ایویلین کا جب اس جنت نگاہ علاقے سے تبادلہ ہوا تو ہمیں شدید صدمہ پہنچا۔ میں تو رو پڑی۔ ایویلین کو درختوں کی پرورش اور دیکھ بھال کا ریسرچ افسر لگا دیا گیا تھا۔ اب ایویلین صوبے بھر میں دورے کرتا، ترائی اور دامنے کو کے جنگلوں سے دور، کبھی ہم کانپور میں ہوتے، کبھی اٹاوا، آگرہ اور دوسرے شہروں میں۔ گرمیوں میں بری حالت ہوتی، سردیاں آتیں تو دل کی کلی کھل جاتی، موسم بھی خوشگوار ہوتا اور فرصت کے اوقات میں دریاؤں کے کنارے تیتر کا شکار کھیل کر سیر و شکار کی حسرت بھی پوری کر لیتے۔ اسی زمانے میں انفلوئنزا کی وہ وبا پھیلی جس میں 4 ہفتوں کے اندر اندر لاکھوں آدمی مر گئے۔ ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں لیکن ان دنوں موت کی وہ گرم بازاری تھی کہ لوگوں کے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ مردے جلانے کا سامان، چنانچہ انہیں قریبی دریاؤں میں پھینک دیتے۔ دریائے گنگا تو مردوں سے پٹ گیا اور بہت سے مقامات پر پانی رک گیا۔ دریاؤں کے کنارے مردوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں عام دیکھنے میں آتی۔ وبا کا زور ٹوٹا تو شمالی ہند کو قحط نے آ لیا۔ اس سارے عرصے میں ایویلین اور دوسرے افسروں کو دن رات کام کرنا پڑا۔ موسم سرما کے خاتمے پر ایویلین نے 6 مہینے کی چھٹی لے لی۔ چھٹی ختم ہونے کے بعد پھر وہی ایویلین تھا اور اکتا دینے والا ریسرچ کا کام۔ البتہ اب وہ دامنے کو کے جنگلوں میں بھی دورے پر جانے لگا۔ چھٹی ختم ہونے کے بعد پھر وہی ایویلین تھا اور اکتا دینے والا ریسرچ کا کام۔ البتہ اب وہ دامنے کو کے جنگلوں میں بھی دورے پر جانے لگا۔ ایویلین کا جی شیر کے شکار سے بھر گیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ مشغلہ بالکل پسند نہ تھا، لیکن شکار کے منتظم کی حیثیت سے وہ دور دور تک مشہور تھا۔ جب بھی ممتاز شخصیتیں آتیں تو ان کے لیے شکار کھیلنے کا انتظام اسی کے سپرد کیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک بہت ہی اہم شخصیت شکار کھیلنے آئی۔ ایویلین نے بڑا اہتمام کیا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ جنگل میں مہمان کی حیثیت کے مطابق خاطر تواضع بسا اوقات بے حد مشکل ہوتی ہے۔ میں نے کسائی کو کہلایا کہ وہ پنڈلی کے گوشت کے کتلے بھیج دے۔ میرا خیال تھا کوفتے بنا لیں گے۔ بعد ازاں خانسامہ نے حیران و پریشان آ کر بتایا کہ کسائی نے عجیب چیز بھیجی ہے۔ جا کر دیکھا، برف کی سل پر بیل کی 2 بڑی ٹانگیں ماں کھور کے رکھی تھی۔ میں سٹپٹا کر رہ گئی۔ آخر ڈبے کے گوشت سے مہمان کی ضیافت کی۔ کسائی سے پوچھا تو پتہ چلا اس نے رکا پڑھنے میں غلطی کی تھی۔ میں نے فلیٹ لکھا تھا، اس نے فیٹ پڑھا اور ٹانگیں بھیج دی۔ مہمان کو جب میں نے بتایا تو وہ بہت ہنسا۔ اس قسم کے لطیفے جنگل کی زندگی میں آئے دن ہوتے رہتے تھے۔ اس مہمان کی معیت میں سیر و شکار کی گھڑیاں بڑی ہی پرلطف اور جوش انگیز تھیں۔ ایویلین تو شکار سے اکتا چکا تھا مگر میرا اشتیاق جوں کا توں تھا۔ جولسال کے جنگلوں میں ایک بوڑھا شیر رہتا تھا۔ اس کے نر بچے سال بھر کے ہوتے تو وہ انہیں مار ڈالتا۔ ایک روز ہمیں ایک بچہ مرا ہوا ملا۔ ظالم نے اپنا زبردست پنجہ مار کر اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس ظلم پر میرا لہو کھولنے لگا اور میں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ گھنے جنگل میں سے ایک ندی گزرتی تھی، اس کے کنارے کین بریک کے درخت کے ساتھ کٹڑا باندھ دیا۔ کین بریک کھجور کی طرح کا درخت ہے، اگرچہ اونچا زیادہ نہیں ہوتا۔ پتے چمکیلے ہوتے ہیں اور کانٹے اتنے خوفناک کہ ہاتھی بھی ان کا سامنا کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اسی رات شیر نے کٹڑا مار ڈالا
اور اسے گھسیٹ کر گھنے جنگل میں لے گیا۔ ہم بڑی مشکل سے لاش تک پہنچے۔ جس جگہ پر مچان باندھے وہاں گھنی جھاڑیاں اور لمبی گھاس تھی اور لاش دکھائی نہ دیتی تھی۔ چنانچہ ہاتھی نے اس سب کو پاؤں سے رون ڈالا۔ ہم مچانوں پر بیٹھے تو 3 بج رہے تھے۔ شام کی تاریکی پھیلنے لگی لیکن شیر نہ آیا، حالانکہ سامبر کی بار بار بلند ہونے والی ڈری سہمی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ اگلی صبح ایولین بیدار ہوا تو اس کی طبیعت سخت ناساز تھی۔ مچان پر بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، اکیلی جاؤں یا شیر کے شکار کا موقع ہاتھ سے گنوا دوں۔ میں نے تنہا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ موقع واردات پر پہنچی تو لاش غائب تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ہمارے جانے کے بعد شیر آیا اور لاش گھسیٹ کر لے گیا۔ لاش ڈھونڈنے میں پہلے کی طرح اب بھی بڑی دقت پیش آئی۔ مچان ایک اونچے درخت پر باندھا گیا اور میں رسے کے ذریعے اوپر چڑھی۔ ابھی آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ سامبر کی دہشت بھری آواز درخت کے بالکل قریب سے آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیر آ رہا ہے۔ ایک اردلی مچان میں سیڑھی سنبھالے بیٹھا تھا اور 2 آدمی زمین پر سیڑھی کا دوسرا سرا پکڑے کھڑے تھے۔ آواز سن کر ہم سب گھبرا گئے۔ میں نے جلدی مچان پر چڑھنے کی کوشش کی۔ اردلی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کھینچ لیا، خود نیچے اترا، سیڑھی کھولی اور پھر تینوں آدمی ہاتھیوں پر سوار ہو کر قدرے فاصلے پر چلے گئے۔ مچان میں بیٹھ کر نیچے دیکھا تو میرا سر چکرا گیا۔ اف، اتنی بلندی سے کیسے اتروں گی؟ تاہم میں فوراً سنبھلی اور پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھیوں نے گرد و پیش کی جھاڑیاں اور پودے رون ڈالے تھے اور کٹڑے کی لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ سامبر 2-3 بار پھر چیخا اور میں چوکس ہو گئی۔ ذرا دیر بعد شیر کا بھاری بھرکم سر جھاڑیوں میں سے نمودار ہوا، پھر اس کے چوڑے چکلے کندھے دکھائی دیے۔ ہاتھیوں کے نقوش پا پر نظر پڑی تو اس نے 3-4 مرتبہ ناک چڑھائی، پھر گردن اوپر اٹھا کر جھاڑیاں سونگھنے لگا۔ غالباً اسے شک ہو گیا تھا کہ اس کی غیر حاضری میں کوئی بہت ہی غیر معمولی بات رونما ہو چکی ہے۔ میں نے رائفل مضبوطی سے چھتیائی، شیر کی گردن کا نشانہ باندھا اور ٹریگر دبا دیا۔ گولی یقیناً خطا نہیں گئی، مگر عجیب بات تھی، شیر اس طرح جست بھرتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا جیسے گولی لگی ہی نہیں۔ جنگل میں سکوت طاری ہو گیا۔ میں کوئی آدھا گھنٹہ مچان پر بیٹھی رہی، پھر محاوتوں کو آواز دی۔ وہ ہاتھی لے کر پہنچ گئے۔ ایک ہاتھی درخت کے نیچے کھڑا کر دیا گیا اور میں سیڑھی کے ذریعے اتر کر اس پر بیٹھ گئی۔ اب جنگل تاریکی میں ڈوب چلا تھا، اس لیے واپس آ گئے۔ اگلے روز ایولین بھی شیر کی تلاش میں ہمارے ساتھ آیا۔ ایک جگہ شیر کے پنجوں کے تازہ نشان دکھائی دیے۔ ایولین کہنے لگا، تمہاری گولی خطا گئی تھی، لیکن جب گہرا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ نشان کسی شیرنی کے ہیں۔ خدا کرے شیر زخمی نہ ہوا ہو، ورنہ وہ گرد و پیش کے علاقے میں تباہی مچا دے گا۔ میری زبان سے نکلا۔ صورتحال خاصی اضطراب انگیز تھی۔ کاش میں گولی نہ چلاتی۔ اب ہم اس طرف ہو لیے جدھر شیر جاتے دیکھا تھا۔ تقریباً 50 گز کے فاصلے پر اس کی لاش مل گئی اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ لاش کے چاروں طرف شیرنی کے پنجوں کے نشان پھیلے ہوئے تھے۔ اگلے 2-3 روز تک وہ جنگل میں دھاڑتی اور اپنے ساتھی کا ماتم کرتی رہی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمالیہ کے جنگلوں میں ہر جھاڑی کے پیچھے شیر چھپا ہوتا ہے۔ بس ہاتھی پر سوار ہو کر نکلے، 2-3 چکر لگائے اور ایک شیر کو ٹھکانے لگا دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خصوصاً ترائی کے جنگلوں میں بعض اوقات ہفتے بلکہ مہینے گزر جاتے ہیں لیکن شیر کہیں نظر نہیں آتا۔ البتہ ان کے پاؤں کے نشانات 2-3 روز بعد ضرور دیکھنے میں آ جاتے ہیں۔ شیر کے شکار کا انحصار زیادہ تر قسمت اور اتفاق پر ہے۔ میری مراد انفرادی شکار سے۔ راجے مہاراجے جو شکار کھیلتے ہیں اس کا تو باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔
روپیہ بھی پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ عام شکاری کو گونا گوں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مثلاً گھات میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ شیر اپنا بچا کھچا شکار کھانے کے لیے دوبارہ آئے۔ بعض اوقات وہ اتنا کھا لیتا ہے کہ 2-3 دن تک ادھر رخ نہیں کرتا۔ بسا اوقات وہ شکار کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے اور کئی میل آگے جا کر تازہ شکار کرتا ہے۔ پہلے اسے گھسیٹ کر اپنی کچھار میں یا بڑی احتیاط سے کسی اور جگہ چھپا دیتا ہے اور پہلے شکار کی طرف کئی دن تک دیکھتا تک نہیں۔ اس دوران میں شکاری مچان پر بیٹھے سوکھتے رہتے ہیں اور آخر تھک ہار کر گھر کی راہ لیتے ہیں۔ ہم زیادہ تر جولسال کے جنگلوں میں شکار کھیلا کرتے۔ یہ جنگل ہمالیہ کے دامن میں پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے پر دور تک چلے گئے ہیں۔ یہاں بہت سے پہاڑی ندی نالے ہیں اور ان کے نیچے گھاس کا وہ وسیع میدان ہے جسے چورس کہتے ہیں۔ یہاں رات کے اندھیرے میں ہرنوں کے جھنڈ چرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دن کے وقت وہ گھنے جنگل میں چھپ جاتے ہیں۔ شیر اور چیتے انہی ہرنوں کا شکار کرتے ہیں۔ شام کے وقت ہرنوں کی دہشت بھری آوازیں عموماً سننے میں آتی ہیں۔ ایک شام ہم دونوں میاں بیوی گھومنے پھرنے جنگل میں گئے اور چورس میدان کے قریب جا پہنچے۔ ہم بالمتی نامی ہتھنی پر سوار تھے۔ میدان میں بہت سے سانبر چر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائے بلکہ ٹکٹکی باندھ کر تکنے لگے۔ دراصل ہاتھی ان کے لیے نئی مخلوق نہیں تھی۔ وہ جنگلی ہاتھیوں کے جھنڈ اکثر دیکھتے رہتے تھے۔ حالباً ہودج پر ان کی نظر نہ پڑی ورنہ شاید ہمیں دیکھتے ہی ہوا ہو جاتے۔ بانسوں کے گھنے جھنڈ میں سے گزر رہے تھے کہ بالمتی اچانک ٹھہر گئی۔ میں نے دیکھا بشارت اپنی نگاہیں سامنے کسی چیز پر گاڑے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تک پتہ نہ چلا کہ اسے کس چیز نے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ میرا خیال تھا کوئی شیر یا شاید چیتا ہے، لیکن پھر یہ دیکھ کر چونک گئی کہ سامنے بھاری بھرکم نوکیلے دانتوں والا ہاتھی کھڑا ہے۔ رنگ بالکل جھاڑیوں جیسا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی نظر میں دکھائی نہ دیا۔ ہمیں دیکھ کر ہاتھی نے سونڈ لہرائی اور اپنے کان کھڑے کر لیے۔ ہمارے درمیان صرف 30 گز کا فاصلہ تھا۔ مہاوت جنگلی ہاتھیوں سے بہت ڈرتے ہیں، خصوصاً جب کہ وہ دنتیلے ہوں۔ اگر اس نے بالمتی پر حملہ کر دیا تو ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بشارت نے بالمتی کو چند قدم پیچھے کیا اور پھر اس کا رخ موڑ دیا۔ بالمتی بڑی تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ میں دنتیلے ہاتھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبے لمبے ڈگ بھر کر ہمارا تعاقب شروع کر دیا۔ میرا سانس رک گیا۔ بس ابھی ہمیں آ لے گا، میں نے جی ہی جی میں کہا۔ تاہم قسمت اچھی تھی۔ چند ڈگ بھرنے کے بعد وہ رک گیا اور ہم جان بچا کر نکل آئے۔ جنگل میں چلے جا رہے تھے کہ چیتلوں کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہم اس طرف ہو لیے۔ شاید کسی شیر کو دیکھ کر وہ چیخو پکار کر رہے تھے۔ راستہ ناہموار اور کٹا پھٹا تھا، اس کے باوجود بالمتی اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ چیتل بار بار چیخ رہے تھے۔ آخر ہم چورس کے قریب پہنچ گئے۔ وہ جنگل کی سمت خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے بائیں جانب جھاڑیوں کا چھوٹا سا جنگل چورس کے اندر چلا گیا تھا۔ ہم دیر تک ادھر ادھر پھرتے رہے مگر کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ چیتل اب خاموش ہو گئے تھے، شاید شیر واپس چلا گیا تھا۔ سب گوشے چھان مارے، اب صرف جھاڑیوں کا جنگل رہ گیا تھا۔ اگرچہ ہمارا خیال تھا کہ وہ شیر کے چھپنے کی کوئی موزوں جگہ نہیں، تاہم پھر بھی اسے ایک نظر دیکھ لینے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ آہستہ اس میں داخل ہوئے۔ رائفلیں بالکل تیار تھیں، بس انگلی دبانے کی دیر تھی۔ ایک جگہ بشارت نے ہتھنی روک لی۔ ہم سب خاموش تھے۔ 1-2 لمحے تک کچھ پتہ نہ چل سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ایولین نے دیکھا سامنے ایک بہت بڑا شیر کھڑا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جست بھرنے کے لیے جھکا۔ ذرا سی تاخیر تباہ کن تھی۔ ایولین نے اس کا نشانہ باندھا اور گولی داغ دی، جو دماغ چیرتی ہوئی نکل گئی۔ خوفناک درندہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ نشانہ چوک جاتا یا شیر صرف زخمی ہوتا
تو ہمارا بچنا محال تھا۔ وہ چھلانگ مار کر ہمیں ہاتھی پر آ دبوچتا۔ اب تک ہم نے جتنے شیروں کا شکار کیا تھا یہ ان میں سب سے بڑا تھا، تقریباً 10 فٹ 3 انچ لمبا۔ شیر ہاتھیوں پر عموماً حملہ نہیں کرتے۔ ایک شیر کو ہم نے ایسی جگہ جا لیا جس کے 3 طرف میدان تھا۔ اب اس کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو کھلے میدان کی طرف نکل جائے یا ہم پر حملہ کر دے۔ شیر کھلے میدانوں میں شاذ و نادر ہی نکلتے ہیں۔ لمحہ بھر بھی دیر ہو جاتی تو وہ ہمارے پرخچے اڑا دیتا۔ شیر بہت وزنی تھا، ہم 4 آدمی تھے، چوتھا اردلی تھا۔ اسے ہتھنی کی پشت پر لادنا بڑا مشکل نظر آ رہا تھا۔ ایک جگہ خاصی نشیب تھی، ہتھنی کو اس کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسوں سے، جو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، باندھ کر شیر کی لاش گھسیٹی اور بالمتی کی پیٹھ پر لاد دی۔ اردلی شیر پر بیٹھ گیا اور ہم دونوں پیدل، میاں بیوی پیدل چل کھڑے ہوئے۔ ہاتھی مشکل ہی سے اپنی پیٹھ پر شیر یا کوئی اور درندہ لادنے دیتے، مگر بالمتی اس قدر سیدھی ہوئی تھی کہ اس نے ذرا بھی سرتابی نہ کی۔ جنگلوں کے قرب و جوار کی بستیوں کے لیے شیر اور چیتے زبردست آفت ہوتے ہیں۔ چرواہے مویشی چرانے نکلتے ہیں تو یا کسی مویشی سے ہاتھ دھو کر آتے ہیں یا خود شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص تنہ تنہا گاؤں سے باہر نکلنے کی جرأت نہیں کرتا۔ سکھ کا سانس اس وقت لیتے ہیں جب درندے کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی درخواست پر بار بار انہیں اس مصیبت سے نجات دلانے جانا پڑتا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی ہمارے پاس آیا۔